علامہ صاحب ذرا آپ یہ بتائیے، اب موقع وہ ہے کہ جہاں حق و باطل کا پہلا مارکا بپا ہونے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ مارکا وہ ہے جو اب لائن ڈرا کرے گا، جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے پالیسی کیا ہونی چاہیے مسلمانوں کی یا ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ اس موقع پہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ظاہری طور پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تھی وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ، کیونکہ آپ بیسکلی بہت ڈومینیٹنگ تھے، سید الانصار تھے، اور آپ مہاجرین چونکہ کم تعداد میں تھے تو سرکار علیہ السلام کی نگاہ تھی کہ انصاریوں میں سے کوئی اٹھے اور وہ کلام کرے، تب ظاہر وہ اسٹرینتھ کا پتہ چلے۔ تو وہ جو خطاب آپ کا تھا ایمان افروز، اس کی کیا اہمیت تھی یہ بتائیے۔ دوسرا، سرکار علیہ السلام کے لیے صاحبان کا مشورہ دینا، پھر سرکار علیہ السلام کی دربانی کرنا، یعنی ان کا گارڈ بننا، پھر احد میں جس انداز سے آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا وہ بڑا نازک مرحلہ آیا تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں پر ایک جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ جی جی، اگر کوئی اس جذبے میں کامل ہونا چاہتا ہے نا تو اس کا نصاب جو ہے وہ صحابہ کرام نے ترتیب دیا ہے، ان کی سیرت کو دیکھ لیا جائے تو اس جذبے میں کمال حاصل ہو جائے۔ بہت اچھا۔ ان چمکتے دمکتے ستاروں کے اندر جو ہے نا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنے اسی جذبے کا اظہار بدر میں بھی کیا، احد میں بھی کیا، اور دیگر جنگوں میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ہم بدر کی بات کریں تو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بدر میں جو ہے وہ مہاجرین و انصار دونوں موجود تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشورہ کیا نا کہ ہمیں جا کر ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے یا نہیں، تو وہاں پر پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے جذبوں کا اظہار کیا، لیکن ان کا تعلق تھا مہاجرین سے۔ ٹھیک۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ انصار میں سے کوئی اٹھے، جذبے کا اظہار کرے، تو ابھی سرکار علیہ السلام نے اپنے لب مبارکہ کو جنبش نہیں دی، صرف اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور کو ملاحظہ کیا، سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، غلام ابرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اس کی جنبش کو سمجھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور کیا آپ کی نگاہیں یہ ہم سے تمنا رکھتی ہیں کہ ہم انصار جو ہے وہ اپنے جذبے کا اظہار کریں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ تو پھر وہاں پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبے کا اظہار یوں کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، ہم نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے ہر حکم کو سنیں گے، ہم نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آپ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ ہمیں اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ان دریاؤں میں چھلانگ لگا دو تو یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی ایک فرد بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے۔ اور پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمارا ایسا جوہر دکھائے کہ جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ یہ جملہ یہ تو تاریخ کا ایسا جملہ ہے صاحب کہ کوئی ایسا جوہر ہم دکھائیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈا۔ پھر اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جذبے کو سنا نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک تبسم ظاہر فرمایا، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ آپ آج بھی اس کا تصور کریں نا تو اشش کر اٹھیں۔ پھر اس کے بعد جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو میدان بدر میں پہنچنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے اس میدان کے اندر ایک صاحبہ مقرر کر دیتے ہیں، آپ اس میں جلوہ افروز رہیں اور ہم جا کر جو وہ دشمن کا مقابلہ کریں گے، اگر ہمیں فتح نصیب ہو گئی تو یہ تو ہماری خواہش تھی، اور اگر کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ہمیں شکست ہوئی تو آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مدینہ منورہ اپنی سواری پر روانہ ہو جائیے گا، وہاں ہمارے ایسے ہی بھائی موجود ہیں جو ہم سے جذبے میں کم نہیں ہیں، یعنی اب بھی بات ختم نہیں کر رہے، بات ابھی بھی جو جان ساری باقی ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسی ہم یہاں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جب خیمہ نصب کیا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے پہرا دینے کے لیے وہاں خود عریش جو بنایا تھا، عریش بنا جو مسجد عریش میں بعد میں تبدیل۔ جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو غزوہ بدر کے اندر آپ کا جذبہ تھا، آپ کے ایثار کا انداز تھا۔ پھر احد کے میدان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے صحابہ سے مشورہ لیا کہ جنگ جو ہے وہ شہر کے اندر کی جائے یا شہر کے باہر جا کر لڑا جائے، تو اس وقت کچھ نوجوان صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، تو انہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ باہر جا کر لڑنا چاہ رہے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اگرچہ خواہش یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ شہر میں اس جنگ کو کریں، لیکن چونکہ ان کی جذبہ تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جذبے کا احترام کرتے ہوئے پھر سرکار علیہ السلام اپنا جو ہے وہ تیاری کر تشریف لائے۔ تو اس دوران جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذکر کیا کہ آپ نے یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا تھی نا
اس کا خیال کرنا چاہیے تھا. اب جب سرکار تشریف لائے نا تو آپ کہہ دیجئے گا کہ ہم نے جنگ جو ہے وہ شہر میں ہی جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب میدان احد میں گئے تو وہاں پر معلوم ہے کہ وہاں پر ایک نازک مرحلہ آ گیا مسلمانوں کے درمیان مچی اور ایک نازک مرحلہ آیا. تو اس پر وہاں پر سب سے زیادہ استقامت جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائی. اور آپ کے ساتھ وہاں پر 2 صحابہ موجود تھے جن میں سے ایک جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہاں پر بھی آپ نے اپنی اسی جان نثاری کا اظہار کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان مقرر ہے. سبحان اللہ.